لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو پیریڈ ہے یہ والا پیریڈ اس کام کے لیے یا حمل ٹھہرنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، یہ قدرت کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ میرا آپ کا نہیں ہے۔ بیگم کے لیے وہ پہلی رات جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے غلط میڈیسن اس کے لیے کتنا اثر انداز ہے؟ بعض اوقات اچھا خاصا کوئی پروسیجر کرنا پڑ جاتا ہے، فیمیل کا بھی میل کا بھی۔ یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پہلوان نے وہ نہیں کہ جی آ کے رنگ میں چھال مار دی اور اس کے بعد اس نے گولڈ میڈل جیتنا ہے یا سلور میڈل جیتنا ہے۔ وہ شیروں والی دکان اور ٹائیگر فورس اور پتہ نہیں کون سا تلا اور کون سا تیل، تو اس میں ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں آج ہی کیٹو پہاڑ کو ایک چھال مار کے جمپ لگا کے اس کو پار کر جائیں گے۔ 18+ لوگ سارے یہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جس ہم بستری کا جو صحیح طریقہ ہے اسے اپنانے سے وہ اپنے آدھے مسائل آپ نے کہا کہ حل ہو جاتے ہیں۔ جی میری مراد اس میں یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے کپلز آتے ہیں جن کے ہاں اگر بچہ نہیں ہو رہا، تو بہت سارے کپلز کو کسی نہ کسی اس کی وجوہات میں ہم نہیں جاتے کہ سوشل وجہ ہے، ریلیجیس وجہ ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے یا مس گائیڈڈ ہے، وہ کوئی بھی وجہ ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فرٹیلٹی کے لیے، جو بچہ ہونے کے لیے، حمل ٹھہرنے کے لیے جو خاص مخصوص ایام ہے، وہ مخصوص ایام کون سے ہیں۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جب وہ مینسٹرول سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد یہ سب سے اہم ڈیز شروع ہو جاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو پیریڈ ہے یہ والا پیریڈ اس کام کے لیے یا حمل ٹھہرنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، یہ قدرت کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ میرا آپ کا نہیں ہے۔ اب قدرت نے جو نظام ڈیزائن کیا ہوا ہے، ہم نے اگر اس کو فالو نہیں کیا تو غلطی کے چانسز بھی ہوں گے، فیلئر کے چانسز بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج دن کے وقت نکالا ہے نا، دن کو اگر، اور اس میں دن میں کام کرنے والے جو کام ہے وہ اگر ہم اٹھیں ہی شام کو 5 بجے اور ہم کہیں دن والے سارے کام ہم 5 بجے شروع کریں گے شام کو، تو آج کل تو شام 5 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے یہ والا بھی ایک خاص سائیکل ہے، اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں مخصوص ڈیز ہیں، کچھ ڈیز میں فرٹیلٹی ہو سکتی ہے، کچھ میں بالکل نہیں ہو سکتی، اور کچھ میں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پیشنٹ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، صرف پیشنٹ کو گائیڈ کر دیا جائے فرسٹ سٹیج پہ۔ سر میرا ایک کویسچن اور بھی یہیں پہ ہے کہ کچھ نوجوان اپنے ورڈ مردانگی ثابت کرنے کا یوز کیا، تو اس سے ذہن میں آیا کہ میں کئی نیو کپلز کو دیکھا جن کی شادی ہوتی ہے، ان کے دوست احباب ان کے کان میں شوگر لگا رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیپسول چاہیے، کوئی گولی چاہیے تو دے دوں، تو پھر وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتا۔ نیو کپل وہ غلط میڈیسن کا یوز کر لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کتنا فٹ ہوں کتنا نہیں فٹ، بغیر سوچے سمجھے بس اس کے ذہن میں ایک چیز سرچ کر رہی ہوتی ہے کہ یار میں کہیں نا بیگم کو برا نہ ثابت ہو جاؤں۔ بیگم کے لیے وہ پہلی رات جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے غلط میڈیسن اس کے لیے کتنا اثر انداز؟ دیکھیں یہ ایک تو صرف میڈیسن کے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، ایک تو ہے شارٹ ٹرم نقصان، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے فیمیل پارٹنر کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، خود مرد کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ کنسیکوینسز فیس کرتے ہیں۔ بعض اوقات اچھا خاصا کوئی پروسیجر کرنا پڑ جاتا ہے، فیمیل کا بھی میل کا بھی، اگر وہ ایک اس میں چلے گئے ہیں جس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کی کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہیں۔ تو رہی بات یہ کہ جی اس کے دور رس جو نقصانات ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اگر لڑکے کو یا لڑکی کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ یہ شادی ہے، یہ لائف ٹائم جرنی ہے، یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پہلوان نے وہ نہیں کہ جی آ کے رنگ میں چھال مار دی اور اس کے بعد اس نے گولڈ میڈل جیتنا ہے یا سلور میڈل جیتنا ہے، یہ تو آپ ایک پاکیزہ آپ کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اور یہ لائف ٹائم جرنی ہے، اس میں آپ نے زندگی کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پہلو کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے اور یہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا آپ نے گولڈ میڈل لے کے آنا ہے۔ ایسی کوئی خدا نہ خواستہ نہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ کی
وائف ہے, لائف ٹائم پارٹنر ہے, اور اس کو اگر آپ اس طرح اس کو انڈر پریشر کریں گے یا خود انڈر پریشر ہو جائیں گے تو آئندہ بھی چل کے آپ کے اوپر خام خواہ نفسیاتی مسائل بڑھیں گے, ذہن پہ پریشر بڑھے گا, آپ سمجھیں گے کہ آپ یہ فلاں ٹیبلٹ کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے, فلاں گولی کھائیں گے تو ایسے ہوگا. اور جو آپ نے ایسے دیواروں پہ وال چاکنگ دیکھی ہوتی ہے, بڑے بڑے اشتہار دیکھے ہوتے ہیں, وہ شیروں والی دکان اور ٹائیگر فورس اور پتہ نہیں کون سا تلا اور کون سا تیل, تو اس میں ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں آج ہی کیٹو پہاڑ کو ایک چھال مار کے جمپ لگا کے اس کو پار کر جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے, نہ ایسا ہوتا ہے, نہ ایسا سوچنا چاہیے. اپنی نارمل لائف گزارے اور اس کو نارمل جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک نظام رکھا ہے جس مقصد کے لیے, اس مقصد کو پورا کریں, پھر تو آپ بچ سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ورنہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ خواہ مخواہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جائیں اور دوائیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, ان کا سہارا لینا چل پڑیں, اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی کے ٹریپ میں پھنس جائیں. کوئی آپ کو جعلی حکیم, جعلی عطائی ڈاکٹر, جعلی سنیاسی باوے, جعلی جوگی, جعلی پیر, جعلی, تو کہیں نہ کہیں آپ پھنس جائیں گے.